کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جب کھلتے ہیں تو زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ سچ کیا تھا۔ جن سے ہم خون کا رشتہ سمجھ کر عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی وہی کسی اور صورت میں سامنے ہو، اور تب اپنے خیالات اس کے بارے میں اور ہوں تو آپ خود سے نظر نہیں ملا پاتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ زمین پھٹے اور آپ اس میں سما جائیں۔ زندگی میں ایک ایسے ہی لمحے سے میں بھی گزرا ہوں، اور وہ لمحہ اس قدر بھاری تھا، مجھے لگا تھا کہ میری ساری زندگی بوجھ کی صورت میں میرے سر پر لاد دی گئی ہو۔ میرا نام تابش ہے اور میرا تعلق گلگت سے ہے۔ ہم 5 بھائی ہیں، بہن کوئی نہیں تھی۔ ہمارے خاندان کو کسی کی بد دعا تھی، ہمارے خاندان میں بیٹی نہیں تھی۔ پھر بڑی منتوں مرادوں کے بعد میری بہن پیدا ہوئی، جو ہماری لاڈلی بہن تھی۔ ہم بھائی اس پر جان دیتے تھے، اسے پھولوں کی طرح رکھا، ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے والد کی پینٹنگز اور ہاتھ سے بنی کچھ نایاب قسم کی چیزوں کی شاپ تھی۔ لوگ جب یہاں سیاحت کے غرض سے آتے ہیں تو ابو سے ضرور کچھ نہ کچھ نایاب خریدتے ہیں۔ میری والدہ میں ہماری جان تھی، ابا بھی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن میرے والد نے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اپنی جوان بیوہ بھابھی سے خاندان کے کہنے پر شادی کر لی تھی، جس کے 2 چھوٹے بچے تھے جو ابا سے بہت چھوٹی تھی۔ لیکن خاندان کی ضد تھی کہ وہ جوان ہے اور کوئی سہارا نہیں، بچے چھوٹے ہیں، اور اس لیے ابا کو ہی اس کام کے لیے راضی کیا۔ ہم بھائی کچھ کرتے لیکن ہماری ماں نے روک دیا۔ میری سوتیلی ماں بظاہر تو ایک اچھی خاتون تھی، لیکن ابو سے اپنے بیٹوں کے معاملے میں الجھتی رہتی تھی۔ انہیں اپنے بیٹوں کے مستقبل کی اتنی فکر تھی کہ بار بار ابا سے یہی کہتی کہ میرے بیٹوں کا کیا ہوگا، بھولے بھالے سے تو ہیں، جو وہ ہرگز نہیں تھے۔ وہ لڑکے پورے گھنے اور میسنے تھے۔ وہ ظاہر کرتی تھی کہ بہت معصوم ہیں اور بے ضرر سے ہیں، لیکن ہمیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ میری بہن کرن ہم بھائیوں سے چھوٹی تھی اور ہمیں بہت پیاری تھی۔ میری ماں بیچاری سادی سی عورت تھی، لیکن میری سوتیلی ماں بہت چالاک تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ ابا جو چیز بھی اماں کے لیے لے کر آئے ہیں وہ اس کا ہی رہے۔ ابا پہ قبضہ تو کر ہی چکی تھی، لیکن اب وہ ابا کی دی گئی کوئی چیز بھی برداشت نہ کرتی تھی۔ لیکن ابا کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی دوسری بیوی کی حرکتیں کیا ہیں۔ جب بھی میری ماں کے لیے کپڑے آتے، وہ کپڑے دیکھتی اور کہتی کہ پہن لو، لیکن کون سا سجیں گے۔ میری ماں پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن بہت سمجھدار عورت تھی، لیکن میری سوتیلی ماں نے باتیں کر کر کے اسے اس قدر حساس کر دیا تھا کہ وہ باتوں کو دل پر لینے لگی تھی۔ بہت پریشان رہتی تھی۔ بیٹوں کو تو خود روک دیا تھا کہ اپنے باپ سے کوئی سوال مت کرنا، لیکن خود ہر وقت کرتی رہتی تھی۔ میں اور اماں یاد کرتے یہی ہماری چاچی ہماری امی کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ شوہر نکال دیتا تھا تو مہینوں ہمارے گھر پڑی رہتی تھی، کیونکہ اس کی بھابیاں اسے برداشت نہیں کرتی تھی۔ اور آج یہ وقت ہے کہ اس نے ہماری ماں کے احسان بھلا دیے اور ہمیں سبق سکھانے آ گئی۔ گھر کا کام میری ماں ہی کرتی تھی۔ میں اکثر اماں کی ہیلپ کروا دیتا، کھانا پکواتا، کبھی کپڑے دھلا دیتا، تو میری سوتیلی ماں اکثر ہی کہتی تھی کہ تمہاری بیوی بڑی خوش قسمت ہوگی، اسے کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ میں کہتا میں صرف ماں کے لیے کر رہا ہوں، بیوی کو سب نہیں کر کے دینے والا۔ میری ماں جب میری تعریفیں کرتی اور دعائیں دیتی تو مجھے لگتا کہ یہی دعائیں مجھے کسی پار لگا دیں گی۔ میں ایک ایسا مسافر تھا جس کی منزل ہی کوئی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ابا کہتے دکان پر بیٹھا کرو، لیکن مجھے دکانداری کر کے لوگوں سے چیزوں کے بھاؤ تاؤ نہیں کرنے آتے تھے۔ مجھے کچھ بڑا کرنا تھا، سرکاری نوکری یا کاروبار۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ لاہور میں جاب کروا سکتا ہوں۔ اس کے کزن کی کوئی ایجنسی تھی اور انہیں ایک ایسے لڑکے کی ضرورت تھی جو اس علاقے کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ لیکن میں اپنی چھوٹی سی بہن اور ماں کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، وہ یہاں اکیلی رہ جاتی۔ ابا کو تو دوسری بیوی سے ہی فرصت نہیں تھی۔ دوسرے میرے بھائی ابھی گھر نہیں سنبھال سکتے تھے۔ ابا کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی، انہیں سانس کا مسئلہ تھا اور وہ اب چاہتے تھے کہ میں ان کی جگہ دکان پر بیٹھا کروں۔ ابا کی طبیعت کی وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو کچھ دن کی بات ہے، میں ہی بیٹھ جاتا ہوں دکان پر۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں انہیں بتا دوں گا کہ مجھے ان کے اس پرانے سامان کو بیچنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، جن کی تاریخ انہیں ازبر ہوتی تھی۔ لیکن انہیں دنوں وہ قیامت گزری کہ ایک دن جب میں گھر آیا تو سامنے صحن میں ماں کو زمین پر بیٹھے روتا دیکھا۔ میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے صبا کو۔ وہیں کچھ دنوں سے بہت بیمار تھی نا۔ میں بھاگ کر ابا کے کمرے میں جب گیا تو دیکھا وہ بھی سر پکڑے بیٹھے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے اس وقت وہ کہا جسے سننے سے پہلے کاش میں مر جاتا۔ کہنے لگی تیری بہن گھر سے غائب ہے۔ میں نے دیوار جو تھام لی، یہ کیا ہو گیا؟ اسی وقت ہم بھائی بھاگ دوڑے، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔
اور پھر بہت عرصے تک ہم اسے تلاش کرتے رہے، مارے مارے پھرتے رہے، لیکن وہ نہ ملی۔ اسی غم کو دل سے لگائے ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کا دل اپنی بیٹی کی گمشدگی برداشت نہ کر سکا۔ وہ بیٹی جو اتنے سالوں کے بعد کتنی منتوں مرادوں سے ملی تھی۔ ہم بھائی بھی بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ ہماری جان تھی ہماری بہن میں، لیکن اب صرف ہمارے پاس اس کی یادیں تھیں۔ میں صبح اٹھا جب میری سوتیلی ماں ناشتہ لے آئی اور مجھے سمجھانے لگی کہ اپنے باپ کی بات ماننے اور اسی میں ہی بھلائی ہے، نہیں تو وہ دکان بیچنے کا سوچ رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ دکان بیچ کے بچوں کا حصہ الگ کر دو۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ان کے بیٹوں کا حق تو ان کے پہلے شوہر کی کمائی سے ہے، پھر کیسا حصہ؟ میری سوتیلی ماں مسکرانے لگی اور بولی، وہ تو ہے، ان کا بنتا ہے، وہ ان کے ددیال والے دے ہی دیں گے۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو کہا کہ اب میں وہ دکان بکنے نہیں دوں گا، میں پوری کوشش کروں گا۔ پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابو کی دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ کبھی کوئی ایسا شخص آتا جسے پرانی چیزوں سے لگاؤ تھا، یا پیسہ اتنا ہوتا کہ پرانی چیزوں پر برباد کرے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا جب ایک لڑکی آئی، شاید اس کی بہن بھی تھی اس کے ساتھ یا سہیلی تھی۔ وہ پچھلے 10-15 منٹ سے چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ لڑکی میرے پاس آئی اور ایک بہت ہی خوبصورت تصویر کا ریٹ پوچھا۔ اس کی آواز اور اس کی خوبصورتی کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ میں پتہ نہیں کتنے ہی لمحے اسے دیکھتا رہا جب اس نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے کہا، آپ سن رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھے یہ تصویر چاہیے تھی، کیا آپ بیچنا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، کیا قیمت بتائی۔ وہ لڑکی تصویر لے کر جا چکی تھی اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بہت عرصے تک میں اس لڑکی کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے لگتا کسی دن اچانک سے وہ آئے گی اور جیسے میں اسے نہیں بھولا، اسی طرح اسے بھی میں یاد ہوں گا۔ لیکن وہ شاید کسی اور شہر سے سیر کرنے کے لیے آئی تھی۔ میرا دل تھا جو اسی کو دیکھنے کی آرزو کرتا۔ میں بہت پریشان تھا، مجھے اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ میں کوئی دل پھینک قسم کا بندہ نہیں تھا، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں صرف اس کی وجہ سے یہاں بیٹھنے پر مجبور ہوں۔ اس دن بہت بارش ہو رہی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھا موسم اور چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب مجھے وہ نظر آ گئی جسے دیکھنے کے لیے میں پتہ نہیں کتنا منتظر تھا۔ وہ دکان میں داخل ہوئے اور مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی اور میری وہی حالت تھی جیسے یہ کوئی خواب ہی ہے۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب میرے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں حقیقی دنیا میں لوٹا تو وہ موسم کا گلہ کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اس بارش کو بھی آج ہی آنا تھا، مجھے گھر پہنچنا تھا، لیکن یہ شدید بارش مجھے سفر نہیں کرنے دے گی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، کچھ نہیں بولا، خاموشی سے اپنی چائے پیتے ہوئے اس کی آواز سن رہا تھا۔ میری نظریں اس کے پیروں پر پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ اسے سردی لگ رہی ہوگی۔ میں نے اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف بڑھایا جو اس نے لے لیا اور شکریہ کہتے ہوئے کہنے لگی، تم سارا دن اس پرانے سامان کے لیے لوگوں کا انتظار کرتے تھکتے نہیں؟ میں مسکرایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں، انتظار تو بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی طرف دیکھا جو باہر گرتی بارش دیکھنے میں مصروف تھی۔ میں اب اس کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ اس نے شکریہ کہہ کر چائے لے لی۔ اب وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ مجھے اس دکان میں کچھ اور سامان بھی رکھنا چاہیے، مقامی آبادی کی ضروریات کے مطابق یا یہاں سے گزرنے والے مسافروں کی عام ضروریات کی چیزیں۔ اس طرح لوگ جب اپنی اپنی ضروریات کی چیزیں لینے آئیں گے تو ان کی نظر ان قیمتی بیش قیمت چیزوں پر پڑے گی تو اس دکان کا ایک معیار بن جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا مشورہ ہے، میں جلدی اس پر عمل کروں گا۔ وہ چائے پی چکی تھی، اب ایک پینٹنگ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، پچھلی بار بھی آپ نے تصویر ہی خریدی تھی، آج بھی آپ تصویر میں دلچسپی لے رہی ہیں، لگتا ہے آپ کو بہت شوق ہے پینٹنگز کا۔ وہ مسکرانے لگے اور اس پینٹنگ کی طرف دیکھا جسے میں صرف رنگوں کا کھیل ہی سمجھ رہا تھا، ایک چہرہ جسے مختلف رنگوں نے دلچسپ بنا دیا تھا۔ کہنے لگی، مجھے ہر اس چیز سے دلچسپی ہے جسے کھوجنا پڑے، سمجھنا پڑے، اس کے مقصد کو جاننا پڑے۔ میں بہت اچھی پینٹر تھی، میرے برش سے نکلنے والے رنگ اپنا جادو رکھتے تھے۔ میں نے کہا، اب آپ نے اپنا شوق ترک کر دیا؟ مسکرا کر مجھے دیکھا اور پیسے مجھے تھما کے پینٹنگ لے گئی۔ میں دیکھ رہا تھا بارش تو اب بھی ویسی ہی ہو رہی تھی، لیکن پتہ نہیں اب اسے کیوں نہیں لگا کہ وہ سفر نہیں کر سکے گی۔ ابا کے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے، انہیں لے کر اسپتال آیا۔ آج سارا دن اسپتال میں ہی گزر گیا۔ گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ ابا کی بیوی نے آج میرے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مارا ہے۔ میرے بھائی نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا ان کے بیٹے کو میری سائیکل بہت پسند آ گئی، میں نے دینے سے انکار کیا تو لڑنے لگا اور اپنی ماں کو بلا لیا، اور ماں نے ظاہر ہے بیٹے کی ہی سائیڈ لینی تھی۔
میں غصے میں اسی وقت ان کے کمرے میں گیا اور کہا کہ آپ جو کر رہی ہیں یہ صرف ہمارا برا نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے کا بھی نقصان کر رہی ہیں، اسے باغی اور خود سر بنا رہی ہیں۔ دیکھ لیجیے گا، یہ ایک دن آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دوسروں کو ذلیل کر کے کیسے خوش ہوتے ہیں۔ ابا نے مجھے کہا کہ خاموش ہو جا، گھر کے جھگڑوں میں سمجھدار مرد نہیں آتے، سب تک ٹھیک ہو جائیں گے، تو کیوں اپنا خون جلا رہا ہے؟ میں نے کہا ابا، آپ کا گھر بسا رہے تھے، ہم بھائی خاموش رہیں، کچھ نہیں کہا، لیکن اب آپ کے سامنے جب ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ خاموش ہیں۔ سوچ لیں، ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اس انسان کو بہت گالیاں دی جو کہتا ہے کہ مرد روتے اچھے نہیں لگتے۔ مرد تو روتے ہی نہیں۔ مجھے اپنی ماں بہت یاد آئی، مجھے اپنی بہن روتی ہوئی یاد آتی تھی، اب بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ بھائی یاد تھا جس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان بتا رہے تھے کہ صرف ایک تھپڑ نہیں تھا، یہ تو وہ زخم تھے جو اس کی روح تک زخمی کر رہے تھے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن ایک دوست نے مجھے اپنی شادی پر بلوایا۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی ناراضگی کی وجہ سے جانا پڑا۔ میرا دوست بہت خوش تھا، اس نے مجھے کہا کہ آؤ تمہیں اپنی بیوی دکھاتا ہوں۔ دلہن واقعی بہت پیاری تھی۔ میں نے انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ کھانا کھاتے ہی میں پتہ نہیں کس سوچ میں تھا، خود پر کولڈ ڈرنک گرا لی تھی، سارے کپڑوں کا ستیہ ناس ہو گیا، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں دوست کو بتائے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں سیدھا دکان کی طرف آ گیا۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا۔ جب میں دکان کے پاس آیا تو حیران رہ گیا، وہی لڑکی دکان کی ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر یقین کرنا چاہا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں، لیکن نہیں، یہ حقیقت تھی۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی بولی کہ کہاں تھے آپ؟ میں اب جانے ہی والی تھی، تمہاری دکان بند تھی، مجھے لگا آج نہیں آؤ گے۔ میں نے جلدی سے دکان کھولی، اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اسے بنا پوچھے ہی شادی کا احوال سنانے لگا اور بتایا کہ میں نے وہاں خود پر کولڈ ڈرنک بھی گرا لی تھی، اسی لیے جلدی نکل آیا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، مجھے لگا وہ میری بے بسی اور انسلٹ پر ہنس رہی ہے۔ میں نے گلہ بھی کر دیا اور کہا کہ اس میں ہنسنے والی بات تو نہیں تھی، تمہیں تو افسوس کرنا چاہیے۔ میں وہاں سے ذلیل ہو کے نکلا اور دوسری بات اچھا کھانا بھی رہ گیا جس کے چکر میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا ٹھیک سے۔ وہ اب اور ہنس رہی تھی اور مجھے اس بار اس کا ہنسنا برا نہیں لگا تھا۔ میں اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہنسی ایسی کھنکتی ہوئی تھی جیسے کسی لڑکی کی چوڑیاں جو جب کھنکتی ہیں تو ایک لمحے کے لیے اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔ پھر اس نے مجھے دیکھا اور کہا تم پاگل ہو، وہاں دوست سے شرٹ مانگ لیتے، شادی کا اچھا کھانا چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا میں پریشانی میں اکثر باتیں بھول جاتا ہوں۔ کہنے لگی وہاں کوئی لڑکی دیکھ لی تھی کیا؟ میں نے اسے دیکھا اور خاموش ہو گیا، جو اب بھی ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا ایسا تو کچھ نہیں، اور پھر میں نے کسی کے لیے ایسا سوچا نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولی جب ایسا کچھ سوچو گے بہت پچھتاؤ گے، اچھا ہے مت سوچو۔ میں نے اسے ناسمجھی سے دیکھا اور کہا کہ میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی کچھ حاصل نہیں ہوتا، دنیاوی رشتے دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا کہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن یہ دنیاوی رشتے ہی ہمیں مکمل کرتے ہیں۔ اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا اگر مکمل رہنا ہو تو کبھی کبھی نامکمل رہنا بہتر ہوتا ہے۔ اکثر بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں لیکن جینے کی وجہ نہیں ہوتی، ان کے بغیر زندہ بھی رہا جا سکتا ہے۔ اس دن وہ دیر تک بیٹھی رہی۔ ایک گاہک آیا، اس نے کچھ چیزیں دکھائیں اور کمال کی بات تھی وہ جاتے ہوئے منہ مانگی رقم دے کر کچھ چیزیں لے بھی گیا، اور میں اب سوچ رہا تھا کہ شادی سے نکالنے کا مجھے یہ تو فائدہ ہوا، یہ لڑکی بھی نظر آ گئی اور اچھے خاصے پیسے بھی مل گئے۔ واقعی کچھ چیزیں ہمیں نقصان لگتی ہیں لیکن وہ فائدہ بھی دے جاتی ہیں، جیسے ہمارے نقصان میں اکثر کسی کا فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ نکلی میں نے بھی دکان بند کر دی کیونکہ مغرب ہونے والی تھی۔ گھر جاتے جاتے رات ہو جاتی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، وہ بھی اسی طرف جا رہی تھی جو میرا راستہ تھا۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے سے پوچھا کہ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ کہاں رہتی ہیں، نام کیا ہے اور آپ اکیلی کیوں ہوتی ہیں؟ اکثر حالات اور موسم اچھا نہیں، آپ اکیلی مت نکلا کریں۔ اس نے ہنستے ہوئے مجھے دیکھا۔ اسی وقت بائک پہ 2 لڑکوں نے مجھے روک لیا اور کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو۔ میرے پاس جو پیسے تھے جن پہ میں بہت خوش تھا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ وہ بھاگنے لگے تھے جب اچانک اس لڑکی نے ایک کو مفرل سے پکڑ کر کھینچ لیا، وہ نیچے گرا۔ میں یہ سب حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ جب بھی وہ بائک چلانے لگتے وہ پیچھے بیٹھے لڑکے کو کھینچ کے نیچے پھینک دیتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے انہیں کہا کہ شرم کرو، چوری کرنا تو آتی ہے لیکن بھاگنا نہیں آتا۔
وہ لڑکے بہت خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ پیسے وہیں پھینک کے بھاگ گئے۔ میں نے جلدی سے پیسے اٹھائے اور جیب میں رکھتے ہوئے اسے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ آپ تو بہت بہادر لڑکی ہیں، کیا کمال کیا آپ نے۔ وہ کہنے لگی حالات اور موسم اچھے نہیں، اکیلے مت نکلا کرو۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور سوچ رہا تھا کہ کیسے اس نے میری ہی بات مجھے ہی لوٹا دی۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد اس نے کہا کہ یہاں سے ہمارا راستہ الگ ہے، تم جاؤ۔ میں نے اللہ حافظ کہا اور گھر کی جانب چلنے لگا۔ یہ سفر مجھے بہت عرصے تک بھولنے والا نہیں تھا۔ مجھے وہ بار بار یاد آتی، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی چوروں سے لڑتے ہوئے، کبھی مجھے میری ہی بات سناتے ہوئے۔ 6 ماہ گزر گئے تھے، وہ دوبارہ نہیں آئی۔ میں روز اس کا راستہ دیکھتا، سوچتا نہ تو ایڈریس ہی دیا اس نے اور نہ ہی نام پتا۔ کاش پتا ہوتا تو اس کا حال چال ہی پوچھاتا۔ پتا نہیں خیریت سے ہے یا نہیں۔ میں نے سوچا اس بار ملے گی تو جانے نہیں دوں گا، کہوں گا نام پتا بتاؤ، پھر جانے دوں گا۔ اسے بتاؤں گا کہ وہ میری زندگی میں بہت خاص ہے اور مجھے اس کا انتظار رہنے لگا ہے۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ میری سوتیلی ماں کو میری شادی کی فکر تھی۔ میرے سامنے کوئی شادی کا ذکر بھی کرتا تو وہاں سے چلا جاتا۔ ایک دن میرے بھائی کا رشتہ ہو گیا۔ لوگ بہت اچھے تھے، پڑھے لکھے اور سلجھے۔ میں بہت خوش تھا، لیکن پھر وہی ڈر میرے اندر آ گیا۔ مجھے کسی نے کہا تھا تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے تمہارے اپنوں کی خوشیاں برباد ہوں گی۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب میری سوتیلی ماں بھی شوشہ چھوڑ چکی تھی کہ تم اگر ہاں کر دیتے تو اس لڑکی کی آج تمہارے سے شادی ہو رہی ہوتی۔ اسے میری لڑائی ہو گئی۔ میں اس کی بکواس سے تنگ آ چکا تھا۔ میں شادی کے دن گھر سے چلا گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا منحوس سایہ پڑے اور میرے بھائی کی شادی میں کوئی بدمزگی ہو جائے۔ مجھے لگتا تھا میں منحوس ہوں، میری وجہ سے لوگوں کی خوشیاں برباد ہونے لگی ہیں۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو ابا نے مجھے بہت باتیں سنائی کہ اپنے بھائی کی شادی کے دن تمہارا غائب ہو جانا یہ سب کیا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، اور تم تو کہتے تھے بڑی محبت ہے بھائیوں سے۔ یہ کیسی محبت تھی تمہاری؟ آج اسے تمہاری ضرورت تھی اور تم ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا محبت تھی، اسی لیے تو چلا گیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب ہوش آیا تو بہت دیر ہو گئی۔ گھر پہنچا تو بھابھی کو رخصت کرا کر لایا جا چکا تھا۔ ابا فکر مندی سے مجھے میری طبیعت پوچھ رہے تھے اور امی بیوی سے کہہ رہی تھی کہ دیکھا میں نے کہتا تھا میرا بیٹا غیر ذمہ دار نہیں، یقیناً کوئی حادثہ ہوا ہوگا۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ انہیں کیا سمجھا تھا جو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی ملنے آئی تو بہت گلے شکوے کیے کہ تمہارا بہت ذکر سنا تھا اور تم ہی کل نہیں تھے۔ اسے بھی جھوٹی کہانی سنا کر مطمئن کیا، لیکن سچ یہی تھا کہ میں زمانے سے کٹتا جا رہا تھا۔ مجھے لوگ اور لوگوں کے ہجوم سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، تنہائی پسند ہو گیا تھا، سب دوست رشتہ دار چھوڑ دیے۔ ایک دن میں یہی سوچتے ہوئے سو گیا۔ اس رات مجھے خواب آیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جسے میں پچھلے کچھ عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دلہن بنی میرے سامنے تھی اور میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے آگے چلنے لگی اور میرے کمرے میں آ گئی۔ میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب ایک عورت آئی اور اس نے اس لڑکی کا بازو پکڑ کر کہا کہ یہ تمہارے قابل نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو اپنی بہن کو ڈھونڈ نہیں سکے، تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ انہیں بد دعا ہے میری، ایسے ہی تڑپیں گے۔ اور اس لڑکی کو لے گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس ساری رات میں سو نہیں سکا۔ بہت دنوں تک وہ خواب میرے ذہن پر سوار رہا تھا۔ کون عورت تھی وہ جو کہہ رہی تھی کہ انہیں میری بد دعا ہے؟ مجھے اب اس لڑکی کا انتظار تھا، مجھے اب اس کے بارے میں جاننا تھا۔ میں دعائیں کرتا تھا کہ وہ ایک بار مجھے مل جائے، اور پھر وہ ایک دن مجھے ملی۔ اس نے بتایا کہ میرا نام گل ہے، میں ایک لاوارث لڑکی ہوں۔ ایک عورت نے مجھے گود لیا ہے اور میری پرورش بھی اسی نے کی ہے۔ تم جب بچپن میں کھیلتے ہوئے ہمارے گھر آتے تھے تو میری ماں تمہیں پیار کرتی تھی، کہتی تھی یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ پھر ہم لوگ پتہ نہیں کیوں یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ ماں نے تم لوگوں کا ذکر تک کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اسے تم لوگوں سے نفرت تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے جب ہم یہاں آئے تو میں نے تمہیں پہچان لیا، لیکن تم نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں، جبکہ میں تمہارے سارے خاندان سے واقف تھی۔ میں حیران تھا کہ میں کیسے گل کو پہچان نہیں سکا۔ میں نے کہا کہ اس درخت پر ہمارے نام اب بھی موجود ہیں، تو ہنسنے لگی اور بولی کہ آنا کسی دن دکھاؤں گی، اور پھر وہ چلی گئی۔ اور میں اس دن وقت کے اس احسان کو بھول نہیں سکتا تھا جب وہ مجھے ملی تھی اور اس کی والدہ، جو میری والدہ کی بہت اچھی سہیلی بن گئی تھی۔ ہم بھائی اکثر ان کے گھر کھیلنے کے لیے جاتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر اس عورت نے ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا، اور یہ علاقہ بھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب میں گل سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ صبح سے تیاری کر رہا تھا،
کہ اسے یہ کہوں گا وہ کہوں گا، اس کی ماں سے اس کا ہاتھ مانگ لوں گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اس دن میں وہاں سے نکلا تو گھر آیا تو ماں نے بتایا کہ تیرا رشتہ طے کر دیا ہے اور کل اس لڑکی کو ساتھ لے جا اور شاپنگ کرا دے۔ میں جواب دیتا اس سے پہلے ہی ابا بولے کہ خبردار جو تو نے اس بار انکار کیا۔ میں خاموش ہو گیا اور اگلے دن جب اس لڑکی کو ساتھ شاپنگ پر لے گیا جس نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اور جب اسے نقاب اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میری ہی بہن تھی۔ میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ بھی بھاگ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ ہم دیر تک روتے رہے۔ میری بہن نے بتایا کہ اسے سوتیلی ماں نے بیچ دیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے وہاں سے نکلنے نہیں دیا۔ کچھ دن پہلے ایک عورت مجھے وہاں سے نکلنے میں مدد کرنے لگی اور پھر وہ وہاں میری ملاقات گل سے ہوئی۔ اس نے کہا وہ مجھے ضرور اپنوں سے ملوا دے گی۔ پھر اسے پتا چلا کہ ہماری سوتیلی ماں نے جس لڑکی سے تمہاری شادی کا کہا ہے اس لڑکی کی گل سے دوستی ہے۔ گل کو جب پتا چلا کہ وہ لڑکی آپ کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہے تو اس نے مجھے اس جگہ آپ سے ملنے بھیج دیا تاکہ میں اپنے گھر واپس جا سکوں۔ گل کا نام سنتے ہی میں حیران رہ گیا اور سے پوچھا کہ کیا گل جانتی تھی کہ تم کون ہو اور میرا تم سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا وہ تمہیں جانتی تھی لیکن مجھے نہیں جانتی۔ میں گل کا شکر گزار تھا۔ وہاں سے بہن کو ساتھ لیا اور گھر آ گیا، لیکن اسی شام مجھے اس عورت سے ملنا تھا۔ اس عورت نے جو مجھے بتایا اس کے بعد میرا دل چاہا کاش میں اس سے نہ ملتا۔ اس عورت نے کہا کہ میرے گھر تمہارا باپ آنے لگا تھا اور مجھے اکیلی عورت سمجھ کر دھمکیاں دیتا۔ اس وقت میرے شوہر کو مرے کچھ ہی دن ہوئے تھے جب اس نے ڈرا دھمکا کر مجھ سے نکاح کر لیا۔ میرے پہلے شوہر کے گھر والے بہت سخت قسم کے لوگ تھے۔ میں ڈر گئی کہ اگر انہیں پتا چلا تو وہ مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے، لیکن پھر جب مجھے موقع ملا تو گل کے ساتھ یہاں سے نکل گئی۔ وہ بچی جو کوئی رات کے اندھیرے میں میرے دروازے پر چھوڑ گیا میرے لیے سگی اولاد سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ میں گل کے سہارے جی رہی تھی۔ جب میں گئی یہاں سے اس وقت گل میٹرک میں تھی۔ تم لوگوں کا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ سب کچھ تمہارے باپ کی وجہ سے ہوا۔ اگر مجھے معاشرے میں جائز مقام دیتا تو میں اسے کبھی بد دعا نہ دیتی، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی غلطی کی سزا اس کی بیٹی بھگتے۔ میں تو یہ چاہتی تھی کہ ایسے خود غرض اور دھوکے باز کی بیٹی ہو ہی نہ۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور میں چاہتی تھی کہ اس کے گھر رحمت نہ ہو، لیکن پھر تمہاری بہن کا اچانک مجھ سے ٹکرانا اور میرا اس کے لیے وسیلہ بن جانا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تم لوگوں سے چاہتی تو اب بھی دور رکھ سکتی تھی، لیکن میں اپنے غموں کا مداوع اس بچی سے مزید نہیں لے سکتی تھی جس نے بہت ٹھوکریں کھائی تھی۔ اسی لیے گل سے کہا کہ اسے تم لوگوں تک پہنچا دے۔ میں نے اس دن سوچا کہ ہر مرد جو جب وہ کسی عورت کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ اس کا بدلہ میری ہی بیٹی سے نہ لیا جائے۔ میرا باپ شرمندہ تھا لیکن اس کی شرمندگی اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے پولیس میں رپورٹ کروا دی اور میری سوتیلی ماں اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ ابا نے گل کے والدہ سے معافی مانگی جس کی زندگی ان کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی، لیکن گل کی والدہ نے کہا کہ جب انہیں کسی سہارے کی ضرورت تھی لوگ میری ذات پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ تب جس نے مجھے اپنایا نہیں تھا، دنیا سے کہا نہیں تھا کہ میری بیوی ہے، تم لوگ اسے بدچلن نہ کہو۔ اب جب میں بڑھاپے کو پہنچ گئی اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور تب مجھے لگا بھلے گل کو جنم اس عورت نے نہیں دیا تھا لیکن ماں بن کے پالا تھا، اور اب کی ماں میرے ماں باپ سے نفرت کرتی تھی۔ وہ بھلا اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے کہاں دینے والی تھی؟ ایک اچھا دوست تھا جو سب کچھ جانتا تھا، اس نے میری بہن سے شادی کر لی، بھائی بھی اپنی فیملی والے ہیں، لیکن میں آج تک گل کو نہیں بھول سکا، اسی لیے شادی نہیں کی۔ مجھے گل کا انتظار ہے۔ دعا کریں کہ اس کی ماں نفرت بھلا کر کسی دن گل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ اب بھی مجھے وہ خواب یاد آتا ہے جو سچ ہو گیا ہے۔ میں اور گل جس دن ملنے والے تھے اسی دن بچھڑ گئے۔ زندگی نے ان چند سالوں میں مجھے بہت کچھ سکھایا اور میں یہی سیکھ سکا کہ وقت بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے، اور رشتے بھی۔ میں ایک بڑے ہسپتال میں نرس تھی۔ اتفاق سے آج میری نائٹ ڈیوٹی لگی تھی۔ پہلی بار جب دوسری نرس مجھ سے بولے تم تیاری کر کے آئی ہو نا، مطلب میک اپ وغیرہ رکھ لیا؟ اس کی یہ بات سنتے میں چونک گئی کہ بھلا کیسی تیاری اور میک اپ کیوں، لیکن وہ گھبرا کر چلے گئے۔ جب بڑی لیڈی ڈاکٹر مجھے میک اپ دے کر بولے کہ اچھے سے تیار ہو جاؤ، مجبوراً مجھے تیار ہونا پڑا۔ پاؤں تلے سے زمین تو تب نکلی جب وہ لیڈی ڈاکٹر مجھے اپنے ساتھ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کے روم میں لے گئے۔ وہ ڈاکٹر ہمارے ہسپتال کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، بلکہ شہر کا جانا مانا ڈاکٹر تھا۔ میں نے اندر جا کر حیرانی سے سب دیکھا
کہ یہ सब क्या था। वो लेडी डॉक्टर की तरफ मुस्कुरा कर देखती बाहर निकल गई। डॉक्टर अपनी कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आया और बोला, जैसे मैंने सोचा था उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंने अपने दुपट्टे से खुद को छुपाना चाहा। इसकी नज़रें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी जब वो अपनी जगह पर बैठा जाकर और मुझे बैठने का इशारा किया। कहने लगा, मैं कोई गिरा पड़ा शख्स नहीं हूँ, बहुत अरसे से इसी अस्पताल में हूँ। बहुत सी नर्सें और लेडी डॉक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन जब से तुम्हें देखा मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मैंने हैरानी से उसे देखा। जो कह रहा था वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा, हमारे यहाँ इस तरह से रिश्ते नहीं होते। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो मेरे घर रिश्ता भेजें। कहने लगा, ज़रूर भेजूंगा, जब कहोगी तभी भेज दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। मैंने कहा कि हम 2 बहनें हैं, भाई है कोई नहीं। माँ कुछ अरसे पहले मर गई। बाप है जो कुछ अरसे से नशे की लत लगने की वजह से बीमार रहता है। हमारी जमा पूंजी हमसे छीन कर नशा पूरा करता है। डॉक्टर कहने लगा, ये सब तो मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारी खुद की पसंद नापसंद के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ ताकि अच्छे से एक दूसरे को समझ सकें। मैंने कहा, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि आपके साथ होटलिंग करती फिरूं। इसने हंसते हुए कहा, तुम ऐसी वैसी हो नहीं, इसीलिए तो इस वक्त मेरे सामने बैठी हो। मैंने बहुत सारी लड़कियों में से तुम्हारा इंतखाब किया। मैं ऐसी लड़की नहीं थी कि उसकी इस किस्म की बातों में आ जाती। मैंने सोचने का वक्त मांगा और वहाँ से आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता इन चंद मिनटों को इस डॉक्टर ने कैमरे में किस तरह लिया था कि अगले दिन वही लेडी डॉक्टर कह रही थी कि अगर हमारा साथ ना दिया तो रात जो तुम डॉक्टर के रूम में बन ठन कर गई थी और वहाँ बैठी बातें करती रही हो, वो वीडियो वायरल कर देंगे और सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, बहुत जल्द मशहूर हो जाओगी। मैं डर गई। ये लोग मेरे साथ पता नहीं क्या कर रहे थे। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। बाद में मुझे कहा गया कि जो मरीज पोस्टमार्टम के लिए आते हैं उनके अज़ा चोरी करके महंगी कीमत में आगे स्मगल करने में हमारा साथ दो। मेरी ड्यूटी अक्सर इन डॉक्टर्स के साथ होती थी जो पोस्टमार्टम करते थे। मैं इनकार करती तो ये लोग मुझे जलील कर देते। मैं मजबूर थी इनके इस मकरूह काम में उनका साथ देने लगी, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे रोज़ कचोके लगाता था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। इन्हीं दिनों एक औरत का बच्चा अस्पताल से गायब हो गया। सारे अमले की तफ्तीश हो रही थी। इन लोगों ने पुलिस बुलवा ली थी। मुझे अपनी लेडी डॉक्टर पर शक था। इसने वो बच्चा किसी को बेच दिया था, लेकिन मैं ये बात यकीन से कह नहीं सकती थी। लेकिन मसला इस वक्त हुआ जब जुर्म साबित होने लगा और मेरे फ़ोन पर इसी डॉक्टर की कॉल आई कि चुपचाप ये जुर्म खुद पर ले लो, नहीं तो बहुत बदनाम कर दूंगा, मुँह छुपाती फिरोगी। मैं डर गई और पुलिस से कहा, ये सब मेरी गलती है। पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया। मेरी नौकरी चली गई। सारे मीडिया पर मुझे बदनाम कर दिया गया कि नर्स जैसे पेशे की तौहीन की है मैंने। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वालों को भी यही सज़ा दिलवा करूँगी। मैंने पुलिस के सामने सब कुछ सच कह दिया और मीडिया से मदद की दरख्वास्त की, और इन डॉक्टर्स की असल हकीकत सबके सामने आ गई जो इतने मुक़द्दस पेशे से बददियानती कर रहे थे और पता नहीं कितने घर इनकी वजह से अपने प्यारों को रो रहे थे। इन्हें बेनकाब कर दिया था, जिसके बदले मेरी सज़ा मुआफ़ हो गई और नौकरी भी बहाल हो गई।